ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. درود دیجئے. اللهم صل على محمد خداوند متعال سے دعا ہے کہ جناب سید احمد نقوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین کے درجات متعالی فرمائے. غلام عباس نقوی اور ان کی اہلیہ اور اس خاندان کے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے. مومنین کی غرض ادا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں خدا سب کی محافظت. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر سلام. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمات میں کچھ عرض کرنا ہے. جب کسی کے گھر میں خوشی ہو اور آپ مبارکباد دینے کے لیے جائیں تو یقیناً جس گھر میں آپ جاتے ہیں اگر وہ گھر شریف ہو کریم ہو سخی ہو تو یہ امید ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے اس مبارکباد کے بدلے میں کچھ لے کر جائیں. تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ جھولیاں پھیلا لیں. اس امام کی ولادت ہے کہ جس کا نام علی ہے. ان کا نام ان کی جد کے نام پر علی رکھا گیا. نام بھی علی ہے اور ان کی کنیت بھی اپنے جد کے نام پر ابو الحسن ہے. ابو الحسن ثالث کہتے ہیں, تیسرے ابو الحسن. نام بھی علی ہے. اور دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے اور انتہائی بالکل شارٹ اور بریف, کوئی لمبی آپ کو زحمت نہیں دینی. خوش قسمت ہیں آپ کہ جو اپنے آئمہ کے ولادت کے ایام بھی مناتے ہیں اور ان کی شہادت کے ایام بھی مناتے ہیں. ایک تو سے ہمارا عقیدہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو اپنے اماموں کی ولادت بھی مناتے ہیں شہادت بھی مناتے ہیں ان سے بڑا مواحد ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا جملہ یہ کہ جو ولادت مناتا ہے اس کے لیے ضروری ہو کہ ولادت کی تاریخ کا علم ہو. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شرف فقط آپ کو حاصل ہے کہ آپ اپنے آئمہ کے ایام مناتے ہیں, دوسرے نہیں مناتے. کیوں نہیں مناتے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ولادت کی تاریخ کا علم نہیں ہے. تاریخ میں نام تو موجود ہیں لیکن ولادتیں مشکوک ہیں, ولادتیں مشکوک ہیں, شجریں مشکوک ہیں. لہذا ولادت کا جشن منانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آنے کی تاریخ کا بھی علم ہو اور جانے کی تاریخ کا بھی علم ہو. تو یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ سر فخر سے بلند کر کے اپنے آئمہ کے ایام مناتے ہیں. چونکہ یہ ہمیں شرف حاصل ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ کب آئے, کہاں آئے, کس گھر میں آئے.
اب جیسے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام درود آپ کو پتا ہے کہ علی نقی محمد تقی کے گھر میں آئے، گویا علی نام علی ہے، علی محمد کے گھر میں آئے۔ ایک علی وہ ہے یہاں پر 10ویں 9ویں کے گھر میں، یعنی علی محمد کے گھر میں آئے، اور پہلا علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آئے۔ تو کتنے مقدس گھروں کا انتخاب اللہ نے کیا انہیں بھیجنے کے لیے۔ اور دنیا جو کہتی ہے کہ ان کی ولادت نہ کہیں، ولادت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں نہیں، ولادت، ان کی ولادت اور عام دنیا کی ولادت میں فرق ہے۔ ہاں، ان کی ولادت کو اپنی ولادت کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کریں، ان کی ولادتیں اور ہیں، عام مخلوق کی ولادتیں اور ہیں۔ جہاں عام بندہ پیدا ہو وہاں پر عبادت کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور جہاں ان کی ولادت ہو وہاں بندگی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، آپ ماشاءاللہ ہیوسٹن کی گرین میرے سامنے موجود ہے، اور علماء اور پڑھے لکھے افراد اور ماشاءاللہ اہل نظر میرے سامنے موجود ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ہے یا ان کا ظہور ہے یا ان کا نزول ہے، کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان ابحاث میں نہ پڑھیں۔ یہ بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کون ہے کہ جو میں ان ابحاث میں الجھا رہا ہے۔ ان کی ولادت کہیں تو بھی جائز ہے، یہ ولادت ان کی، کیونکہ زیارت کی جملے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ پاک و پاکیزہ اسلاب میں سے گزر کے آئے ہیں، اور پاک و پاکیزہ ارحام میں آپ رہے ہیں۔ نہ جن اسلاب میں سے آپ گزرے ہیں نہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، نہ جن ارحام میں آپ رہے ہیں نہ وہ بتوں کے آگے جھکے۔ ان میں اور دیگر میں فرق یہ ہے کہ جب دوسرے بچے شکم مادر میں ہوتے تھے ماں بتوں کے آگے جھکا کرتی تھی، اور یہ شکم مادر میں ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر کے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو۔ ولادت بھی جائز ہے، اور خود علی حیدر کرار کے لیے، پہلے علی کے لیے ولادت کسے را میسر بجزئی سعادت۔ شاعر نے بھی کہا کہ علی حیدر کرار کے علاوہ نہ اولین میں کوئی کعبے میں آیا نہ آخرین میں کوئی کعبے میں آیا۔ علی کی کعبے میں ولادت ہونا خود بہت بڑا شرف ہے، ولادت ایک شرف ہے۔ چونکہ ولادت سے جو ہمارے اذہان میں ولادت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ماں بھی نجس ہو جاتی ہے، غسل واجب ہے، بچے کو بھی غسل دینا ہے، لیکن ان کی اور دیگر افراد کی ولادتوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں دیگر پیدا ہو وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے، زچہ و بچہ بھی نجس ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں ان کی ولادتیں ہوتی ہیں نہ جگہ نجس ہوتی ہے نہ ماں نجس ہوتی ہے، اور بچہ بھی سجدے میں سر رکھ کے بتاتا ہے کہ تم اور ہو ہم اور۔ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ظہور کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ظہور؟ یعنی ظاہر ہونا۔ ظہور کہنے میں بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں، اگر کوئی ظہور کہہ دیں تو برداشت کریں، ظہور کہنا بھی کیا مطلب؟ ظاہر ہوئے۔ کیا مطلب ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے موجود تھے۔ جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، تو بھی یہ تھے۔ کون تو نبی ہے؟ آدم و بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں پانی پانی میں تھا، جب زمین و آسمان نہ تھے، جب یہ آسمان کا شامیانہ موجود نہ تھا، جب فرش زمین نہ تھا، جب یہ چرند و پرند نہ تھے، جب یہ کائنات نہ تھی، جب یہ دریا نہ بہ رہے تھے، جب سمندر کاٹے نہ مار رہے تھے، جب
خوشبو نہ تھی، جب یہ کلیاں نہ چہک رہی تھی، جب یہ پرندے نہ چہچہا رہے تھے، جب یہ ہوائیں نہ چل رہی تھی، تب بھی ہم تھے۔ جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے، کیونکہ حضور نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور علی کے نور سے ہی دیگر انوار نکلے ہیں۔ لہذا اگر یہ کہہ دیں کہ یہ تب تھے، اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوئے، ان کا ظہور ہوا، تو بھی ٹھیک ہے۔ ظہور کہنا بھی غلط نہیں ہے، ظہور اگر آپ کہہ دیں تو بھی غلط نہیں ہے، ولادت بھی صحیح ہے، ظہور بھی ٹھیک ہے۔ لہذا ان آواز میں تو بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں یہ آ جائیں اس جگہ کا شرف بڑھ جاتا ہے، جن گھروں میں یہ آ جائیں ان گھروں کی عزت بڑھ جاتی ہے، جس مقام پر یہ آ جائیں اس مقام کا طواف اللہ واجب قرار دے دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اور اللہ نے انہیں اپنے مدرسے سے علم دے کر بھیجا، شرف دے کر بھیجا، فضیلتیں دے کر بھیجا، کمالات دے کر بھیجا۔ اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کا علی ہو، چاہے وہ پہلا علی ہو چاہے وہ 10واں علی ہو، اپنے زمانے میں وہ سب سے عالم ہوتے ہیں، ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہوتا، چونکہ امام اپنے زمانے میں سب سے عالم ہوتا ہے۔ ہماری دلیل ہی یہ ہے، ان کے اور دیگر افراد میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے سیکھتے نظر آتے ہیں، اور کوئی ضعیف سے ضعیف روایت آپ نہیں بتا سکتے کہ اہل بیت کے ان ائمہ میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو کسی کے در پر جائے اور کہے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ دنیا نے آ کر کہا ان کے دروازے پر کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن کوئی آپ روایت ایسی شیعہ یا سنہ میں سے نہیں دکھا سکتے کہ اہل بیت میں سے کسی نے کہا ہو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ دنیا اہل بیت کے در پر آئیے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا امام کا ایک صحابی ہے، چونکہ میں طویل گفتگو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، امام کا ایک صحابی ہے، ابو ہاشم نام ہے۔ ابو ہاشم یہ کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے مجھ سے ہندی میں گفتگو کرنا شروع کی، کیونکہ امام کائنات ہوتا ہے۔ امام جو ہے وہ فقط لوگوں کا امام نہیں، امام فقط جنوں کا امام نہیں، امام کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوتا ہے، اور ذرے ذرے کا امام ہونا اسی کو زیب دیتا ہے جو ہر زبان بھی جانتا ہو، اور نہ فقط یہ کہ ظاہر دیکھتا ہو، وہ بھی دیکھتا ہو جو دل میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، ارے بھائی فرق ایسے نہیں ہے کہ جو دنیا کی انسانوں کی زبانیں نہ جانتے تھے، جب ایک فارسی بولنے والا کسی عربی بولنے والے خلیفہ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ زبان نہیں آتی، بلاؤ نظری علی حیدر کرار کو۔ تو جو انسانوں کی زبانیں نہ جانتے ہوں وہ کائنات کے امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں تھا، امام نے مجھ سے ہندی میں کلام کرنا شروع کیا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں ششدر ہو گیا کہ یہ کون سی زبان ہے، میں نے تو اس سے پہلے نہ سنی ہے نہ مجھے اس کی سمجھ ہے۔ کہتے میں نے امام سے کہا مولا یہ زبان کون سی ہے؟ کہا اے ابو ہاشم جاننا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا کیوں نہیں، آپ سکھائیں گے تو کیوں نہیں سیکھنا چاہوں گا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ امام نے چھوٹا سا سنگریزہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، اپنا لعاب دہن اس سنگریزے کے ساتھ مس کیا، کہا ابو ہاشم اب اس کو اپنے منہ میں رکھو۔ کوئی سمجھے تو صحیح اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ دنیا نے اہل بیت کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اہل بیت کے دروازے پر آئیں تو صحیح آپ پر معرفت کے ابواب کھلنا شروع ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ امام نے اس سنگریزے کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا، لعاب دہن اس کے ساتھ ملایا، شامل کیا، مجھے کہا کہ اپنے منہ میں رکھو۔
ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے وہ چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا سنگریزہ اپنے منہ میں رکھا, کہا کہ وہ رکھنا تھا. میں نے مولا سے کہا مولا ایک نہیں میں 73 زبانوں کا عالم ہو گیا. امام کا مقام بہت بلند ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جس امام کے لعاب میں یہ تاثیر ہے کہ ایک نہیں 73 زبانوں کا عالم کر دیتا ہے, اہل بیت کے لعاب میں یہ اگر تاثیر ہے تو ان کے خون میں کیا تاثیر خون میں کیا تاثیر ہوگی, ان کا خون کا مقام کیا ہوگا. اور خدا کرے کہ اس تاثیر کو سمجھے دنیا, خاص کر سادات کرام جو ہیں, یہ مقدس خون کے جو آپ کی رگوں میں ہے, خدا کرے کہ اس مقدس خون کی تاثیر, اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے. سادات کرام کا وجود اس دنیا میں رحمت ہے, اس کرۂ ارض پر رحمت ہے. سادات کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے. بلکہ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا, خود امام کا ہی واقعہ ہے, امام علی نقی علیہ السلام متوکل, چونکہ امام کا زمانہ متوکل کا زمانہ تھا, ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا جناب عالیہ ہونے کا کہ میں معاذ اللہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہوں. ضرور بھیجے کہ بی بی. اب متوکل نے اس نے کہا کہ نہیں, وہ تو ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے, وہ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن زینب کذابہ کے نام سے یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے, جھوٹی زینب کے ہونے کا جس نے دعویٰ کیا متوکل کے زمانے میں. متوکل نے کہا کہ تم نہیں ہو. درباری جو موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ دلیل لے کر آؤ, ثابت کرو کہ میں نہیں ہوں, میں کہتی ہوں کہ میں ہوں, ثابت کرو. اب ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ تو تھا نہیں کہ ثابت کرتے کہ یہ وہ بی بی نہیں ہے. اب آئے اسی دروازے پر کہ جس پر ان کے آباء و اجداد آتے تھے. جو دروازہ مشکل کشائی کرتا ہے, جو دروازہ حاجت روائی کرتا ہے, آئے خود 10ویں امام کے دروازے پر اور آ کر کہا کہ ایک خاتون ہے, اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ علی حیدر کرار کی بیٹی ہے اور ہمیں علم نہیں. کہ سادات اپنا مقام سمجھیے گا ذرا, ہم یہ کیسے ثابت کریں کہ وہ نہیں ہے. امام نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ابھی ثابت کر لیتے ہیں. امام آئے, دربار میں تشریف لائے. امام نے کہا, وہ خاتون بھی موجود تھی, امام نے کہا کہ اس کو درندوں کے سامنے پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. چونکہ اللہ نے سادات کا خون, سادات کا گوشت, سادات کو درندوں پر حرام قرار دیا. اللہ اکبر. ائمہ کا مقام تو بہت بلند ہے. خود سادات امام کا یہ قول, امام نے کہا کہ سادات خود سید کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ درندوں پر ان کا گوشت حرام قرار دیا. امام نے کہا کہ اس کو پھینکو, اگر تو درندے اسے نقصان نہ پہنچائیں اس کا مطلب ہے کہ اپنے دعوے میں صحیح ہے, اور اگر اس کو درندے نقصان پہنچائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی ہے. اب جب اس نے خود سنا, اس عورت نے کہ جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا, تو وہ خود ڈر گئی, چونکہ وہ چاہتی تھی کہ بچ جائے. لہذا جب اس نے کہا کہ درندوں کے سامنے مجھے پھینک دیں گے, تو جب یہ بات ہوئی تو جو درباری بیٹھے تھے دربار میں, انہوں نے کہا کہ اس عورت کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, پہلے ذرا خود امام کو ان درندوں کے سامنے لے جایا جائے, ذرا پتہ تو چلے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سادات اور خاص کر آل محمد کا گوشت اور خون درندوں پر اللہ نے حرام کیا, تو ذرا خود پہلے امام کو تو بھیجو. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود امام کو ان درندوں کے پاس لے جایا گیا, اور دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام ان کو دیکھ کر ڈر جائیں گے, چونکہ تاریخ میں وہ پڑھ چکے تھے, کچھ ایسے تھے جو سانپ دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی ان درندوں کو دیکھ کر ڈر جائیں, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر امام گئے, چونکہ امام ہے امام کائنات, امام کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہے. ادھر امام اس جگہ پر داخل ہوئے کہ جہاں پر وہ درندے تھے, درندوں نے امام کے مقدس قدموں پر اپنے سر رکھ دیے. یہ ہے سادات کا مقام, اور چونکہ مقدس خون ان رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو جس دروازے پر آئے ہیں, یہ دروازہ چونکہ یہ گھرانہ وہ ہے, ان ہستیوں کا گھرانہ ہے کہ ان کی ولادتیں پاک و
پاکیزہ ہیں، اسی لیے تو کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اے اہل بیت میں نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور ہر رجس کو تم سے دور رکھا ہے، ہر پلیدگی کو تم سے دور رکھا ہے، ہر برائی کو تم سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کوئی اہل بیت کے قریب نہ آئے تو گھبرایا نہ کریں کہ یہ کیا ہے، یہ خود قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو رجس ہے اللہ نے اسے ان سے دور رکھا۔ پر آئے گا وہ محمد پر بلندتر صلوات۔ تو امام کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو فَلْيَشْكُرُ، اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دو اور اپنی ماں کی شرافت کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں مقدس دودھ پلایا ہے، اس دودھ میں طہارت پلائی ہے۔ لہذا اس دروازے پر آنا، اہل بیت کے دروازے کا گداگر ہونا، یہ شرف ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ بلند شرف ہے اور ملتا بھی اسی دروازے سے۔ اگر اس دروازے سے نہیں ملنا، انہی کے صدقے سے تو کائنات کو رزق مل رہا ہے، جملے ہی روزے کا الورا، کائنات کو رزق مل رہا ہے، تو انہی کے صدقے میں۔ ابو ہاشمی کہتا ہے کہ میں غریب تھا، فقیر تھا، میں امام کے پاس گیا اور جا کر سوال کیا کہ مولا مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ اب دیکھیے امام کا اختیار کہاں تک ہے۔ دنیا نے بدقسمتی یہ ہے کہ ائمہ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا۔ اگر دنیا سمجھ جاتی کہ ان کا اختیار کہاں تک ہے، خود فرماتے نزہونا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہو، وقولو فینا ما شئتم، اس کے بعد جو چاہو ہمارے بارے میں۔ تم کیا جانو کہ ہمارے فضائل کیا ہیں، تم کیا جانو ہمارے مناقب کیا ہیں، تم کیا جانو ہمارے کمالات کیا ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمارے دائرے اختیار میں کیا کیا ہے۔ چونکہ جو اپنے نفس بیچ دیتے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں، پھر ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے اپنے فقر کی شکایت کی، امام کے سامنے جا کر بیٹھا اور میں نے کہا کہ اے میرے مولا، غریب ہوں، فقیر ہوں، مال و متاع نہیں ہے، کچھ میری مدد فرمائے۔ امام نے جو سامنے ریت پڑی تھی زمین پر، امام نے ایک مٹھی ریت بھری، ابو ہاشم کہتا ہے کہ میری گود میں ڈال دی اور کہا جا کر اسے بیچو۔ وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا، میں ششدر ہوا کہ یہ ریت کیسے جا کر بیچوں، اس کی کیا قیمت ملے گی اور ریت کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ کہتا ہے کہ میں وہ ریت لے کر بازار میں گیا، اس ریت کا مول وہ لگا کہ جو مہنگے ترین سونے کا مول ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امام ریت کو سونا بنا دے، اللہ اکبر۔ جو امام اتنا دے سکتا ہو ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مانگنے کے انداز ہیں، ہم شاید مانگ نہیں پاتے، یا ہمیں انداز نہیں آتے، یا وہ خلوص نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی یہ سکھائیں گے، مانگنے کا سلیقہ بھی اسی در سے سیکھنا ہے۔ لہذا چونکہ امام کی ولادت کی خوشی ہے اور اس خوشی میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس گفتگو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کر دیں اور امام کی خدمت میں، امام کی بارگاہ میں جا کر امام کا وسیلہ دے کر خدا سے وہ مانگیں کہ جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ خدا ان کے وسیلے سے خدا نصیب بدل دیتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، رزق کی کثرت ہوتی ہے، اولادیں ملتی ہیں۔ لہذا اس عظیم جشن کی خوشی میں خدا آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جو بیمار ہیں خدا ان کو شفا دیا، جو مقروض ہیں خدا ان کے قرض ادا، جو تندرست ہیں خدا مال و رزق میں برکت عطا، جو پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں خدا انہیں حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اولاد درینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ جنہیں خدا نے اولاد دی ہے انہیں طول حیات نصیب کرے۔ خداوند متعال ہماری اولادوں کو نیک اور صالح رکھے، ہماری بچیوں کی عفت و پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ در عباس کی انتظامیہ کی توفیقات متعالی وانی جشن جناب سید عامر عباس نقوی اور ان کے خاندان کے تمام افراد کو خدا طول عمر عطا فرمائے، مال و رزق میں برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو۔ خدا جشن میں شرکت کنندگان کو
طول حیات عطا فرمائے. خواتینوں مرد حضرات جتنے موجود ہیں جو جو دلوں میں حاجات شرعیہ رکھتے ہیں خدا سب کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت بہت مبارک اور خداوند مہربان آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.